اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ عدبها ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بیدہ اللہ واللہ من یشاء صلوات بھیجے محمد وآلہ میرے عزیزو شب جمعہ ہے، اس مناسبت سے آپ حضرات کی گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات جو دنیا سے جا کے ان کی روح کو ارسال فرما دیں۔ جتنے کثرت سے ہیں اسی طریقے سے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، بارگاہ عزت میں دعا گو ہوں آپ تمام حضرات کے لیے کہ اللہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام کے، اور آپ حضرات کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ ایک صلوات عنایت فرمائے بآواز بلند محمد عزیزان گرامی، جو حضرات مستقل طور پر تشریف لے آتے ہیں یا کسی سبب سے نہیں آ پاتے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بات گوش گزار کر دے رہا ہوں کہ ہماری گفتگو فضیلت معصوم بزبان معصوم کے عنوان سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، اور میں تعریف بھی کرتا ہوں اور خوشی بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ جتنے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے اپنے خانوادے کے فضائل تو ہیں نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے فضائل ہیں، انہی کا مسئلہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اسی عنوان کے ماتحت اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ فضل اللہ کے پاس ہے۔ ذرا ذرا سا بولتے آئیے گا، اور ہمارے الفاظ اگر آپ کے زبان اقدس سے دماغ سے اترتے ہوئے دل کے لوح کو چھو جائیں تو جو میرا حق ہے مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فضل جو ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نہ جانے کتنی جگہ کے اوپر اللہ نے قرآن میں لفظ ید استعمال کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں کامیابی ہے، اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، اور جاگیے گا اسی فضل سے ہمیں جانا ہے ذوالفضل تک۔
ٹھیک ہے، اس فضل سے ہمیں ذوالفضل تک پہنچنا ہے۔ آپ کے سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دوہرا رہا ہوں، چاہے ادھر سے آپ ترجمہ کریے چاہے ادھر سے ترجمہ کریے، بات ایک ہی بنتی ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کامیابی اور فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمانے؟ کامیابی انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ خود یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامیابی انہی کو ملتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، مطلب ہر آدمی کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، جسے اللہ چاہتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے۔ اب ہم کیا کریں، نبی کے ساتھ بہت سے لوگ گئے اور بہت معاملات کے اندر گئے، اب کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کامیابی کا صحرا ان کے سر بن جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں یا حالات ائمہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو ملے گا متعدد مقامات کے اوپر کہ جو ہے نہ جانے کتنے افراد، بڑی تمنا، بڑی خواہش۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی بحر الانوار بڑی مشہور کتاب، اس کے علامہ دمۃ الساکبہ بھی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب، شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب القطرہ، ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب، اس کا نام ہے آپ کے فضیلت کے عنوان سے لکھی انہوں نے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، یہ کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، مصطفیٰ کی خوشخبریاں ان کے چاہنے والوں کے لیے، یہ مطلب کتاب کا عنوان ہے۔ اور شیخ مفید کے لیے تو حد یہ ہے کہ آپ کے امام زمانہ علیہ السلام اسی لیے دنیا حیرت کے اندر ہے کہ ہمارے وہ علماء گزرے ہیں کہ جن کے براہ راست تعلقات اہل بیت علیہ السلام سے تھے، اہل بیت سے گفتگو کرتے تھے، اپنے معاملات کو اہل بیت سے حل فرمایا کرتے تھے۔ تو شیخ مفید کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، شیخ صدوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر شروع دیپاچہ میں کہتے ہیں کہ شیخ مفید اخو صدیق، شیخ مفید میرا بھائی ہے۔ اور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں، شیخ مفید میرا بھائی ہے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے جس کو امام اپنا بھائی بنا دیں، جسے امام اپنا بھائی کہہ دے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں تم میرے بھائی ہو، بھائی کا رتبہ امام کو دیا ہے۔ بہت جلدی بات عرض کیے دے رہا ہوں آپ کے گوش گزار، پھر اصل مقصد کی طرف آؤں گا۔ عزیزان گرامی، جب شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مجتہد اعلیٰ ہوئے، جو اس عمر میں پہنچے جس عمر میں مجتہد کہا جاتا ہے، تو خاندان کے لوگ، چاہنے والے لوگ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کی ماں کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ توجہ سنیے گا میرے فکروں کو، اور یوں ہی نہ سمجھیے کہ اس کو قصہ اور کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ خاندان کے لوگ جمع ہوئے، ان کی ماں کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا اتنے پائے کا مجتہد ہو گیا ہے۔ لیکن ماں ہیں کہ بالکل خاموش ہیں، کچھ بولتی نہیں ہیں۔ جب بہت خواتین نے کہا تب ارشاد فرمایا یہ تو کچھ نہیں، میں تو اس سے بڑا اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ ماں بول رہی ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، ائمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہم تو اسے اور بلند پائے کے اوپر دیکھنا چاہتے تھے، یہ تو کوئی مرتبہ اس کا نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا ہے۔ تو اگر وہ اس منزل کے اوپر پہنچ گیا ہے تو یہ بہت چھوٹی منزل ہے، اسے تو اور آگے جانا چاہیے تھا۔ ان کا جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو رات میں عام طور پر حرم امام علیہ السلام بند رہا کرتا تھا، مولا علی علیہ السلام کا دروازہ جو حرم کا وہ بند رہتا تھا، لیکن اتنی قربت سی امام سے کہ جب جاتے تھے تو دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔ تاریخ پڑھیے، اگر نہ ملے تو آپ مجھے پھانسی دے دیجئے، لیکن بغیر دیکھے نہیں، یہ ہمارے علماء ہے۔ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، اس کا بھی ایک راز ہے کہ جاہل کچھ بھی نہیں جانتا، جس کو علم سے واقفیت بھی نہیں ہوتی ہے، 2-4 سطریں اردو کو جان لیتا ہے اور تبصرے کرنے لگتا ہے، ان کے جو اجتہاد کی منزل کے اوپر پہنچے رہتے ہیں، ارے صاحب ایسے ہیں، ارے صاحب ایسے ہیں، تم کو ڈھنگ سے نہانا تو آتا نہیں ہو، تبصرہ کرے علماء کے اوپر۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیوں آپ کو میرے فکرے یاد ہوں گے
اور پھر گوش گزار رہے ہوں. چونکہ ممبر پہ جب جہلا نے اپنا قدم رکھ لیا اور علم دور ہو گیا تو جہالت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھر دی گئی. ہم انہی کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو بغیر عمل کے ہم کو جنت میں لے جا کے گھوڑا دوڑا کے پہنچا دے. اتنی آسان جنت نہیں ہے میرے عزیزوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ چلتے تھے نماز کے لیے، نماز شب کی بات ہو رہی ہے، روز شاگرد دیکھتا ہے استاد جا رہے ہیں. ایک روز ان کے پیچھے نکل پڑا کہ استاد کہاں جاتے ہیں. رات کی تنہائی، رات کا سناٹا. انہوں نے بہت سے لوگ یہاں تشریف فرما جنہوں نے نجف کی زیارت کی ہو. سن 2008-9 کے درمیان میں گیا تھا. اب تو کافی لائٹیں لگی رہتی ہیں. وہ دور سمجھیے کہ کتنا اندھیرا رہا ہوا کرتا تھا. بہرحال جب وہ چلے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے شاگرد بھی نکلا کہ آج دیکھوں گا استاد جا کہاں رہے ہیں. جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے صرف ایک فقرہ کہا، مولا آپ کا غلام آ گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا آپ کا غلام آ گیا. دروازہ کھل گیا، اندر داخل ہوئے، دروازہ بند ہو گیا. کچھ گفتگو کیے امام سے، زری کے پاس کھڑے ہو کے امام سے باتیں کر رہے ہیں. اپنے کچھ مسائل پوچھے. جب مسائل پوچھے تو امام نے ارشاد فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، میرا بیٹا مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے، جا کے اس سے پوچھ لو. کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی میرا بیٹا مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے، جاؤ اس سے پوچھو، وہ میرا بیٹا تمہیں بتائے گا اس مسئلے کا حل. آگے آگے چلے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے شاگرد چلا جا رہا ہے. مسجد کوفہ میں پہنچنے کے بعد دیکھا ایک ینگ نورانی شخصیت تشریف فرما ہے. جانے کے بعد سلام کیا، اپنا مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا. ایک نور کا حالہ بنا، نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب جب یہ واپس آئے، صبح نمودار ہوئی، کلاس شروع ہوئی. قبل اس سے کہ یہ گفتگو کرتے، شاگرد کہتا ہے استاد رات میں آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بیان کروں یا آپ بیان کیجئے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں بیان کروں یا آپ بیان کیجئے گا. کہا جب تو نے دیکھ لیا تو میں خود بیان کر رہا ہوں. میں خود گیا تھا اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو امام نے ارشاد فرمایا جاؤ خانہ خدا کے اندر، مسجد کوفہ کے اندر میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس سے مسئلہ پوچھو. میں گیا، جو وہ ہمارے امام زمان علیہ السلام تشریف فرماتے، ہم نے اپنے مسئلے کو دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا، ہم چلے آئے. آپ نے محسوس کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلقات اہل بیت علیہ السلام سے براہ راست تھے. یعنی تقوی کی منزل پر اتنا پہنچے ہوئے تھے کہ اپنی گفتگو اہل بیت سے خود کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، انہوں نے بھی بہت سی کتابیں اسی کے اوپر لکھی ہوئی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے کامیابی عطا فرماتا ہے. واللہ من یشاء، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے کامیابی عطا فرماتا ہے. بشارت المصطفیٰ کی روایت ہے، نہ جانے کتنے لوگ نبی سے شکوہ کر رہے ہیں، یا نبی اللہ آپ ہر منزل میں علی کو آگے کر دیا کرتے ہیں، کبھی آپ ہمیں آگے کرتے ہی نہیں ہیں. ہر جگہ آپ علی کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور اگر ہمیں لے جاتے ہیں تو کبھی لڑنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو یہ نبی سے بعد میں شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شکوہ کرنا ہے تو وہیں کیجئے جہاں لڑنا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، گھر کے اوپر واپس آنے کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. بار بار جنگ تبوک کی بات ہے، یا نبی اللہ آپ ہر جگہ علی کو لے کے چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں لے کے جاتے ہیں، اور اگر ہمیں لے کے جاتے ہیں تو کبھی لڑنے کا موقع نہیں دیتے، جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں ہندی میں بھوکال مارنا بلا وجہ والا. یعنی ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کتنے پائے کے ہیں، کتنا لڑیں گے، کتنی محبت سے لڑیں گے. یہ تبوک کی بات ہے. رسول نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اگر تم لوگ چاہتے ہو، تمہاری یہ تمنا ہے تو میں کل چلوں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا. دیکھیں کبھی کبھی آدمی جذبات میں بات کہہ جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، انہوں نے سوچا تھا ہم تو کہہ دیں گے جذبات میں، نبی جیسے ہر جگہ نہیں استعمال کرتے تھے پھر نہیں استعمال کریں گے، لیکن اب کی یہ پھنس گئے کہہ کے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، ذرا ذرا میرے ساتھ چلتے آئیے گا. شکر گزار ہوں آپ حضرات کا. نبی نے ارشاد فرمایا یا علی، بڑے بڑے لوگوں کی تمنا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہے، اور آپ کل نہ جائیے گا. کل سب لوگ جائیں گے لیکن آپ نہ جائیے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کو یہیں رہنا ہے، آپ تشریف نہ لے جائیے گا. جناب امیر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتا ہوں. ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے کام کر کے ایک پیغام دیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا علی پھر کیا کر رہے ہیں؟ جناب امیر صبح نمودار ہوئے، پیر کے اندر کمند کو باندھا، کمند جسے رسی کہا جاتا ہے، باغ کے اندر پہنچے، کھجور کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے ہیں.
یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے کی جیب پہ نظر نہ ڈالو، محنت کرو میں دوں گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، دوسرے کی جیب پہ نظر نہ ڈالو بلکہ خود محنت کرو، اس سے زیادہ میں دوں گا، ورنہ ان کو ضرورت کیا ہے یہودی کے باغ میں، ان کے باغ میں مزدوری کرنے کی، جو غور سے دیوار کی طرف دیکھ لے دیوار سونے کی ہو جائے، اسے ضرورت کیا ہے کہ وہ صاحب مزدوری کرے، لیکن ہمیں بتا رہے کہ دیکھو حق حاصل کرو، محنت سے حاصل کرو، اور جب محنت سے حاصل کرو گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور روزی حاصل کرنے میں کبھی شرمایا مت کرو، روزی حاصل کرنے میں کبھی شرمایا مت کرو، اس لیے کہ روک کے میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، جب جناب فضہ، وہیں واپس آؤں گا جہاں میں نے آپ کو روکا ہے، جب جناب فضہ اس گھر کے اندر آئی تو جناب فضہ کا نام فضہ نہیں ہے، اصل میں جناب فضہ کا نام میمونہ ہے، غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، فضہ کا نام میمونہ ہے، اور چھوٹے سے گھر کی مالکہ نہیں تھی، بہت ہی روشا گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس گھر سے جب محبت ہوئی اور یہاں کے اوپر جب تشریف لی آئیں، انہوں نے گھر کے اندر فاقے دیکھے، گھر کے اندر کھانا نہیں پک رہا ہے، تو ان کے پاس ایک فن تھا، اس فن کے ذریعے سے وہ چاندی بنایا کرتی تھی، دھات کی کچھ چیزوں کو جمع کرتی تھی، اس فن کے ذریعے سے چاندی بناتی تھی، گھر کے حالات کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اسی فن کے ذریعے سے، اسی کیمیائی چیزوں کے ذریعے سے چاندی کو بنایا، انتظار کر رہی ہیں، اس کا مطلب انتظار کرنا آج نئی بات نہیں ہے، بہت پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور جب مولا کائنات بیت الشرف کے اندر تشریف لے آئے، سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا، لے کے گئے، جانے کے بعد کہا سرکار گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے مارکیٹ میں بیچ ڈالیے، اس کو مدینے کے اندر بازار میں فروخت کیجئے، اس سے جو چیزیں مل جائیں اس سے جو خرید لیجئے گا۔ آپ کے مولا مسکرانے کے بعد کہا کہ میمونہ یہ تم نے کس لیے کیا؟ کہا بچوں کی محبت میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم نے بچوں کی محبت میں یہ کیا ہے، مجھے افسوس ان لوگوں کے اوپر جو منہ کے اندر فیبی کوئی لگائے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے، مطلب کچھ بھی ہو جائے گا نہ ہم سلوات بھیجیں گے نہ کچھ کریں گے، بس بیٹھے رہیں گے اپنے، ٹھیک ہے۔ عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا، اور کہتی ہے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم نے ہمارے بچوں کی محبت میں یہ بنایا ہے؟ کہا ہاں بے شک آپ کے بچوں کی محبت میں یہ بنایا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، ایک مرتبہ آواز دی حسن میرے قریب آؤ، کیا عرض کر رہا، اے میرے لال حسن میرے قریب آ جاؤ، بیٹا قریب آ گیا، کہا بابا جان کیا بات ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ خاک ہے۔ میمونہ دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا یا علی یہ خاک ہے۔ کہا پھر بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ خاک ہے۔ ایک مرتبہ حسن سے ارشاد فرمایا خاک اٹھاؤ، اپنی مٹھی کے اندر خاک کو لیا، کہا اس کو بند کرو، بند ہو گئی، کہا آپ کھولو، اس روایت کو علامہ علی صلی اللہ الرحمن نے بحار الانوار کی 31ویں جلد کے اندر لکھا ہوا ہے، کہا بند کرو، بند کر لیا، بند کرنے کے بعد کہا میمونہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا سرکار خاک دیکھی۔ کس کے ہاتھ میں دیکھا؟ کہا حسن کے ہاتھ میں دیکھا۔ کہا بند ہو گئی مٹھی؟ کہا بے شک۔ ارشاد فرمایا حسن اپنی مٹھی کھولو۔ اب جب مٹھی کھولی تو اس کے اندر جواہرات دکھائی دیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر جواہرات دکھائی دیے۔ ارشاد فرمایا میمونہ یہ تمہارا فن ہے، اس سے زیادہ فن میرا بیٹا حسن جانتا ہے، لیکن یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہے، لیکن تم نے محبت میں یہ کام کیا ہے تو چونکہ بچوں کی محبت میں کیا ہے تو آج سے تمہارا رتبہ بلند ہو جائے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج سے تمہارا رتبہ بلند ہو جائے گا میمونہ، اب پوری زندگی تمہاری چاندی ہی چاندی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو۔ عزیزان گرامی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامیابی ہم جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا علی مت جائیے گا، یہیں میں نے آپ کو روکا تھا نا، مت جائیے گا، آج بڑے بڑے لوگ جائیں گے، یاد رکھیے گا اگر بزم کے اندر منافق نہ ہو تو مومن کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ میں اپنے پڑھنے کے ذمہ دار ہوں، آدمی کی عقل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر بزم کے اندر منافق نہ ہو تو کبھی مومن کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اب چونکہ بیچارے پھنس گئے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو اب تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، اب ایک راستہ ہمارے پاس ہے، تھوڑا تھوڑا آپ آگے کھسک آئیے، تھوڑا سا کھسک آئیے،
تھوڑا سا بس آپ ہی نہیں اس سے بہتر سلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد. آگے آگے نبی جا رہے ہیں، یا جملوں کو بدل کے یوں کہتے ہو جسے خطابت کہا جاتا ہے، آگے آگے رسالت جا رہی ہے، پیچھے پیچھے وہ لوگ بھی چلے آ رہے ہیں، یا جملوں کو بدل کے کہہ دوں وہ ستارے بیچارے آ رہے ہیں جو کبھی کبھی دن میں دکھائی دیتے ہیں، وہ ستارے بھی نبی کی محبت میں چلے آ رہے ہیں. اور جب آگے چلے تو راستہ بڑا پتلا سا تھا، یہ تاریخ کے فقرے ہیں. تو کچھ منافقوں نے آپس میں باتیں کی، ایسا کرتے ایک گڑھا کھود دیتے ہیں اور اس کو پاٹ دیتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ علی کو نہ بلائیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، آیت اپنے پیش نظر رکھیے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ علی کو نہ بلائیں، یعنی ان کی چھٹی حص بول رہی ہے کہ بلائیں گے ضرور، جسے ہم آپ اردو میں چھٹی حص کہتے ہیں، وہ بول رہی کہ یہ بلائیں گے ضرور. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کو نہ بلائیں، ناممکنات میں سے. اچھا اگر بلا لیتے ہیں، فرض کر لیجئے بلا لیتے ہیں، علی کو پتہ نہیں ہے، گڑھے کے اندر چلے جائیں گے. بے عقلے تجھے نہیں معلوم جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو اس کے اوپر تو تبصرہ کر رہے ہیں. اچھا اگر نہیں بلاتے ہیں، دیکھیے پوائنٹ استعمال کیا جا رہا ہے، اگر نہیں بلاتے ہیں مثال کے طور پر، تو جب نبی واپس ہوں گے تو خود بخود گڑھے کے اندر چلے جائیں گے. تعجب نہ کیجئے گا، یہ رشتہ دار ہیں. نہیں سمجھے میرے فکروں میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں اور چھوٹے چھوٹے رشتہ دار نہیں ہے. کل جو میں نے تذکرہ کیا تھا وہ سب رشتہ دار ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نبی کے رشتہ دار ہیں. کہا اچھا اب اگر نہیں ان کو بلاتے ہیں، جب نبی خود واپس ہوں گے تو یہ خود ہی گڑھے میں چلے جائیں گے. روزانہ ہم لوگ کو کھڑے کیے رہتے ہیں، چلو وہاں جنگ میں جانا ہے، چلو وہاں جنگ میں جانا ہے، کم سے کم جان بچ جائے گی. تو کچھ منافقوں نے گڑھے کو کھودا، اور کھودنے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نبوت چلی گئی. ایک منزل کے اوپر نبی نے محسوس کیا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے جو ہر جنگ میں میرے لیے رہتا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے جو ہر موقع پہ ہماری مدد کیا کرتا تھا، جسے مظہر العجائب کہا جاتا ہے. نبی نے اسی جنگ کے اندر سے جب محسوس کیا کہ مجھے ضرورت ہے تو وہیں سے انہوں نے آواز دی ہے. کہاں سے آواز دی ہے؟ جنگ تبوک سے، اس میدان سے. علی کہاں ہے؟ مدینے کے اندر. کیا کر رہے ہیں؟ کھجورے کے اوپر چڑھ کے کھجورے توڑ رہے ہیں. اب یہ کتابی جملے نہیں، میرے والدین کی دعائیں، آل محمد علیہ السلام کا عطیہ. جیسے نبی نے آواز دی، نبی کی آواز کو ہوا نے امانت کے طور پر لیا، امین تک پہنچایا. کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ امانت کے طور پر لیا اور امین تک پہنچایا. اس کا مطلب کہ جو بلا رہا ہے اسے یقین ہے کہ ہماری آواز سننے والے تک پہنچ رہی ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میری آواز سننے والے تک پہنچ رہی ہے. اور جیسے یہ آواز پہنچی وہیں سے کہہ رہے ہیں لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا نبی اللہ. نیچے اترے. اترنے کے بعد اپنے پیر سے کمند کو ہٹایا، گھوڑے کو اپنے قریب بلایا، سوار ہوئے. ہوا سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. یہ علی کی سواری ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. کسی نے پوچھا یا علی آپ کمزور گھوڑا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پلٹ کے جواب دیا کوئی علی جنگ سے بھاگنے کی ارادے سے تھوڑی نہ جاتا ہے. کوئی بھاگنے کی جنگ سے ارادے تھوڑی نہ جاتا ہے. اچھا عزیزان گرامی، بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، ہوا سے باتیں کرتا ہوا گھوڑا چلا جا رہا ہے. منافق بیچارہ بیٹھا خوش ہو رہا ہے، علی آ رہے ہیں. دور سے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں. میں کبھی کبھی جب یہ فضیلت کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مسکراہٹ بھی آتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. یہ ولایت کا چراغ ہوتا ہے جو منور ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے پاک دامنی کا احساس ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جانتے سب تھے، ایسا نہیں تھے کہ نہیں جانتے، جانتے سب تھے، فضیلت کو بھی جانتے تھے. لیکن ہر آدمی اگر ان کو سمجھ جائے
تو پھر جہنم بنایا کیوں جائے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر ہر آدمی ان کی عظمت کو سمجھ جائے، ان کی فضیلت کو سمجھ جائے، تو جہنم بنایا کیوں جائے؟ اب کہتے نہیں بڑے بڑے لوگ جہنم میں جائیں گے اور بڑے بڑے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، یہاں دیکھا جائے گا پیمانہ کتنا لبریز ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسی پیمانے کے ماتحت انٹری ہوگی۔ اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جہاں میں نے روکا وہیں واپس آؤں گا۔ میں تو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا، میں جنت میں جا کے کیا کروں گا؟ جاؤں گا، آپ لوگ ملیں گے، ایسے ہی مجلس ہوگی، ایسے ہی واہ واہ ہوگا، ایسے ہی نعرے لگیں گے، ایسے ہی صلوات پڑھی جائے گی، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ جا کے ہم وہاں جائیں گے، جا کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو ستایا ہے ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ یہ جو آگ اتنی روشن ہے، جنہوں نے اہل بیت کا پورا حق کھایا، اتنا بڑا پیٹ تھا، پورا باغ کھا گیا، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی جو ہے، ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے، کبھی تصور بھی نہ کیجئے گا کہ یہ جنت کی خوشبو سونگ لیں، تو وہاں تو ملیں گے نہیں، تو وہاں ہی دکھائی دیں گے۔ اب بہت تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے، جیسے ہی گڑھے کے قریب پہنچا فوراً رک گیا، جسے آپ کہتے ہیں پاور بریک، فوراً رکا۔ جیسے رکا تو علی نے گھوڑے سے پوچھا، یا علی آپ کو نہیں پتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اے میرے مولا آپ کو گڑھے کے بارے میں علم نہیں ہے؟ کہا بے شک جانتا ہوں، لیکن ان کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں جانتا ہوں لیکن ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ معصوم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ معصوم جانور کی زبان کو پہچانتا ہے، غیر معصوم کے اندر یہ صفتیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ معصوم کی صفت ہوتی ہے کہ وہ جانور کی زبان کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے یہ اہل بیت کے اندر یہ صفتیں تھیں کہ وہ جانور کی زبان کو پہچانتے تھے۔ مسجد کوفہ میں خطبہ جب دیتے تھے مولا، نہ جانے کتنے جانور آتے تھے۔ حد یہ ہے کہ اژدہا آیا ہے، اژدہا آیا اور آنے کے بعد اپنے کمر کے بل کھڑا ہوا، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے منہ کو علی کے کان تک پہنچایا۔ اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، جناب امیر نے جواب دیا، بڑے اطمینان سے لوگوں سے کہا ہٹ، کنارے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، جانے دو۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ علی کون تھا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ جعفر کے خانوادے والے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کے خاندان میں کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تھا، تو مجھ سے آئے تھے پوچھنے کے لیے، میں نے انہیں جواب دے دیا۔ اب جب اقتدار کسی صاحب کے پاس آیا، انہوں نے کہا اچھا علی نے صرف اژدہے سے باتیں کی ہیں، تو نہ صحیح میں سب سے بڑے جانور سے گفتگو کروں۔ سب سے بڑا جانور کون ہوتا ہے؟ ہاتھی۔ سب سے بڑے جانور سے میں گفتگو کروں گا تاکہ لوگ جانے کہ ہم علی سے زیادہ باعث فضیلت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ہم علی سے زیادہ باعث فضیلت ہیں۔ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھی والے سے بات چیت طے، پیسہ دے دیا، رشوت دے دیا۔ یہ سلسلہ رشوت بہت پرانا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں سب ادھر ہی سے رائج ہوا ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ رشوت دے دی تھا، پہلوان کو سکھا دیا، دیکھو جو میں کہوں ویسے ویسے ہاتھی کو سکھا دینا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، سکھا دیا گیا، وہ ہاتھی کے اوپر آیا، بیٹھا ہوا ہے۔ کہا دیکھو تم لوگ کیا کہتے ہو کہ علی کے اندر یہ فضیلت تھی کہ وہ صرف جو ہے اژدہے سے گفتگو کرتے تھے، میری صفت یہ دیکھو، سب سے بڑا جو جانور ہے اس سے میں باتیں کرتا ہوں۔ پوچھا، وہ اپنی سونڈ اٹھا کے بتا رہا ہے، اور خوش ہو گیا۔ پھر پوچھا، پھر اپنی سونڈ اٹھایا، کہا دیکھو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب جب تیسری مرتبہ کچھ پوچھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تیسری مرتبہ کچھ پوچھا تو اب سونڈ نہیں اٹھا، ہلکا سا اٹھا، بجائے جواب دینے کے جو سرکار بیٹھے ہوئے تھے ان کے کمر کے اندر گیا، جانے کے بعد لکڑی کی طرح اٹھایا اور پورے کوفے کے اندر لے کے ٹہلا، یہ دیکھو جو علی کے مد مقابل آئے تھے دعویٰ کر رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی اوپر۔ مل کے صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد کی اوپر۔ تو معصوم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جانور کی زبان کو پہچانتا ہے۔
فوراً علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو گھوڑا جواب دے رہا ہے سرکار زبانی بے زبانی میں گفتگو کر رہا ہے، اے میرے مولا منافقوں نے گڑھا کھود رکھا ہے، منافقوں نے گڑھا کھود رکھا ہے۔ کتاب کا نام بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ۔ ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ نہ محمد کو کوئی وقار جانتا ہے نہ ہم سے زیادہ محمد کی کوئی عزت جانتا ہے، تو انہی کی بشارت ہمارے لیے ہوں گی، ان کے لیے تھوڑی نہ ہوگی جو کہیں ہم تو بالکل انہی جیسے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہا سرکار منافقوں نے گڑھا کھودا ہوا ہے۔ اب جناب امیر پوچھ رہے ان سے جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے، من حفرتا، کس نے اس گڑھے کو کھودا؟ من حفرتا،